قربانی کا نصاب اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی اور کچھ پیسے اور بھی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں جو پیسے ہیں یہ اگر 7.5 تولہ سونا کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر 7.5 تولہ کے برابر نہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، میں نے اس مسئلے پر ذرا بات کھل کر کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں ضم نصاب، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا نصاب بن جائے گا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی نصاب بن جائے گی، لیکن اگر کسی کے بندے کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ اموال تجارت، کرنسی، زائد از ضرورت سامان موجود ہے، اب اگر اس کچھ سامان اور پیسوں کو ملائیں تو بنیاد نصاب کی سونا ہوگی یا چاندی؟ زکوٰۃ کے معاملے میں بنیاد چاندی ہوگی، یعنی اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے، کچھ چاندی یا کچھ پیسے، کچھ مال تجارت یہ موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر اس کے پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس میں بنیاد ہم بنائیں گے چاندی کو، لیکن اگر قربانی کا مسئلہ ہے تو یہاں بنیاد سونے کو نہیں بنائیں گے، بنیاد چاندی کو نہیں بنائیں گے بلکہ بنیاد سونے کو بنائیں گے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس پر 7.5 تولہ سونے کے برابر بنتے ہیں تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے قربانی میں نصاب سونے کو بنایا ہے، قربانی کے نصاب میں بنیاد چاندی کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے کا نصاب تھا 20 دینار، جو آج کل بنتا ہے 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب تھا 200 درہم، جو آج بنتا ہے 52.5 تولہ۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 دینار یا 200 دراہم ان کی مالیت برابر تھی، مالیت ان کی برابر تھی، مالیت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس لیے جو بندہ چاہتا تو بنیاد سونے کو بنا لیتا اور جو چاہتا بنیاد چاندی کو بنا لیتا، قیمت میں جو فرق نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں والذهب محمول علی الفضہ وکان فی ذلک الزمان صرف دینار بعشرۃ دراہم فصار نصابہ 20 مثقالا۔ سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر مبنی تھا، کیونکہ اس زمانے میں 1 دینار 10 درہم کی مالیت کا شمار کیا جاتا تھا، اس لیے سونے کا نصاب 20 مثقال مقرر ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، دونوں نصابوں میں توازن کے پیش نظر احناف کی ظاہر روایت میں مال کے مالک کو اختیار دیا گیا، وہ سونے یا چاندی میں سے جسے چاہے نصاب مقرر کر لے، کیونکہ قیمت برابر تھی نا۔ شمس الائمہ سرخسی محمد بن احمد بن ابی سہل وفات 483 ہجری المبسوط للسرخسی میں فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر، فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یعنی امام محمد نے جامع الصغیر میں فرمایا وَيُقَوِّمُهَا يَوْمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ بِالدَّرَاهِمْ وَإِنْ شَاءَ بِالدَّنَانِيرِ، کہ جب آدمی کے مال پر 1 سال گزر گیا، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو چاہے دراہم کا حساب لگائے اور چاہے دنانیر کا۔ کیوں؟ وجہ روایت الکتاب ان وجوب الزکوٰۃ فی عروض التجارت باعتبار مالیتھا دون اعیانھا، وجہ یہ ہے کہ تجارتی سامان میں زکوٰۃ اس سامان کی مالیت کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے،
خود سامان کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتی. یعنی ایک آدمی کی دکان میں سامان ہے تو ہم سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامان کی مالیت کیا ہے. اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَالتَّقْوِيمُ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے سامان کی قیمت لگانے کا مقصد مالیت کا تعین ہے. یعنی سامان کی قیمت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سامان سونے کے برابر ہے یا نہیں، چاندی کے برابر ہے یا نہیں. اور فرمایا وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، اور مالیت میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے. فَكَانَ الْخِيَارُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ يُقَوِّمُهَا بِأَيِّهِمَا شَاءَ، اب صاحب مال کو اختیار ہوتا، وہ چاہے تو چاندی کی بنیاد بنا لے اور چاہے تو سونے کو، فرق زیادہ نہیں ہوتا تھا. علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی، وفات 970 ہجری، البحر الرائق میں فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا بِالْفِضَّةِ وَإِنْ شَاءَ بِالذَّهَبِ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيمِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ، وہ چاہے تو سونے کے ساتھ اعتبار کرے اور چاہے تو قیمت چاندی کے اعتبار سے لگائے. کیوں؟ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ، اس لیے کہ قیمت لگانے میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے، دونوں کی قیمت جو برابر تھی. اب بات ذرا اچھی طرح سمجھیں. یعنی پہلے فقہا فرماتے کہ چاہے تو بنیاد چاندی کو بنائے چاہے تو بنیاد سونے کو بنا لے. جو بندہ صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے یا اس پر قربانی واجب ہونی ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی. اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی. فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، میں صرف نصاب بتا رہا ہوں. لیکن اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی نہیں، کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ چاندی کچھ پیسے، صرف پیسے ہیں، اب زکوٰۃ دینی تھی، فقہا تب بھی کہتے یہ دیکھ لو کہ یہ پیسے سونے کے برابر ہیں یا چاندی کے برابر. اگر قربانی واجب کرنی ہے تو پھر بھی کہتے دیکھو یہ سونے یا چاندی کے برابر ہے یا برابر ان میں سے کسی کے برابر ہے تو زکوٰۃ بھی ہے قربانی بھی ہے. یہ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ اس دور میں سونے اور چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کی قیمت برابر تھی یا قریب قریب تھی. لیکن آج کے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں آج کے حساب سے بات کرتا ہوں، 12 جون 2022 آج کی تاریخ کے مطابق ذرا دیکھیں کہ فرق کتنا ہے. آج کی تاریخ میں 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675. 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675. اب آپ کیسے کہیں گے کہ جس کو چاہے بنیاد بنا لو؟ بہت فرق ہو گیا نا، بہت فرق ہو گیا. اچھا، ایک ہے سونا اور چاندی، آگے دیکھیں، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری، ایک ہے اونٹ. جو قربانی جو نصاب تھا زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 5 اونٹ ہوں. زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 30 گائے ہوں. زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 40 بکریاں ہوں. آج کی تاریخ کے مطابق 5 اونٹوں کی قیمت یعنی ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہو تو 5 اونٹ کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ. تو یہ سونے کے برابر ہوگی نا، 7.5 تولہ سونے کے برابر. اب 52.5 تولہ چاندی سے کتنے اوپر چلی گئی ہے. اچھا، اسی طرح اگر آج 30 گائے کی قیمت، ایک گائے اگر 70,000 کی ہو، آپ 30 سے ضرب دو تو یہ بنتا ہے 21 لاکھ. یہ سونے سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ گائے کی میں قیمت بتا رہا ہوں پاکستان اپنے علاقے کے اعتبار سے. اگر آپ یہی گائے ہندوستان کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں تو اسے کہیں سستی ہے، آج بھی کہیں سستی ہے. مجھے اس لیے تجربہ ہے کہ ہمارے بہت سے بعض ممالک سے ہمیں قربانی کو پیسہ دینے کے بجائے ہندوستان بھی جو آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں گائے سستی مل جاتی ہے، اور بعض دیگر علاقوں میں بھی سستی ہے. بہرحال
10 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान होगी। अच्छा, और 40 बकरी की कीमत, एक बकरी औसतन अगर 30,000 की हो तो 40 की कीमत आज बनती है 12 लाख, और अगर ये 30,000 की ना हो 25,000 की हो तो फिर भी औसतन बनेगी तकरीबन 10 लाख। तो अगर आप ये देखेंगे कि सोने का निसाब 7.5 तोला, तो आज 5 ऊंटों की अगर आप कीमत देखेंगे तो सोने के साथ चली जाएगी। 30 गाय की कीमत देखेंगे तो सोने के साथ जाएगी। 40 बकरी की कीमत देखेंगे तो सोने के साथ आएगी। चांदी की वैल्यू बहुत गिर गई है, चांदी बहुत नीचे चली गई। इसलिए हम कहते हैं कि आज के दौर में एक है मसला ज़कात का और एक है मसला कुर्बानी का। ज़कात के मसले में बुनियाद बनाना चाहिए चांदी को, कि अगर किसी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी के हिसाब से पैसे हैं तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाए, क्योंकि फ़कीर का इसमें फ़ायदा है। और अगर किसी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब ना हो, बल्कि कुर्बानी के वाजिब होने के लिए बुनियाद है कि उसके पास 7.5 तोला सोने के बराबर पैसे होने चाहिए। ये हमने फ़र्क किया है। अब ज़रा मैं मज़ीद इस बात को खोलता हूँ। ज़कात और कुर्बानी में कई एक फ़र्क के पेश नज़र और दोनों के हुक्म की नौइयत, मकासद, मिक़दार, वाजिब वगैरह को सामने रखते हुए अदना निसाब चांदी को पहुंचने की सूरत में कुर्बानी को साकित करने की गुंजाइश मालूम है। बात समझ आ रही है? एक है आला निसाब और एक है अदना। 7.5 तोला सोना ये आला निसाब है और 52.5 तोला चांदी ये अदना निसाब है। अब अगर एक बंदे के पास 52.5 तोला चांदी है तो कुर्बानी होगी, या 7.5 तोला सोना है तो कुर्बानी होगी। लेकिन अगर चांदी भी 52.5 तोला नहीं और सोना भी 7.5 तोला नहीं, बल्कि इसके अलावा भी करेंसी है, अब हम इसको बुनियाद सोने को बनाएं या बुनियाद चांदी को? हम कहते हैं ज़कात के मसले में बुनियाद बनाएं चांदी को, ताकि ज़कात हो जाए और गरीब का फायदा हो, और कुर्बानी में बुनियाद बनाए सोने को। क्यों? अगर बुनियाद बनाया चांदी को तो बहुत सारे लोग जो कम आमदनी वाले हैं उन पर भी कुर्बानी होगी, हर जाएगा। बुनियाद सोने को बनाए। अच्छा, ज़कात और कुर्बानी में कुछ फर्क है। हमने क्यों कहा ज़कात में बुनियाद बनाए चांदी को और कुर्बानी में बुनियाद बनाए सोने को? वजह कई एक फर्क है। देखिए, पहला फर्क, ज़कात से मकसूद फुकरा और मसाकीन की हाजत को पूरा करना है। इसलिए ज़कात देने वाले शख्स को ज़कात की रकम से एक पैसा भी खुद पर खर्च करना जायज़ नहीं, और ना ही साहिब निसाब गनी पर खर्च कर सकता है। जबकि कुर्बानी से मकसूद अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए इहराक़ दम, जानवर का खून बहाना है। कुर्बानी करने वाला शख्स जब जानवर का खून बहा लेता है तो मकसूद हासिल हो गया। खुद खा ले तब भी जायज़ है और मालदार को दे दे तब भी जायज़ है। तो कुर्बानी और ज़कात में एक फ़र्क क्या है कि कुर्बानी से मकसूद खून बहाना है और ज़कात से मकसूद गरीब की हाजत को पूरा करना है। अब अगर जितनी ज़कातें ज़्यादा होंगी इतनी गरीबों की ज़रूरतें ज़्यादा पूरी होगी, और अगर खून कम बह गया तो क्या होगा, ज़्यादा बह गया तो क्या होगा? तवज्जो रखना ज़रा। इमाम अबुल मुज़फ़्फ़र असद बिन मोहम्मद बिन हुसैन अल कराबीसी अन्निसापुरी रहमहुल्लाह फ़ात 570 हिजरी किताबुल फ़ुरूक़ लिल कराबीसी में फरमाते हैं, वल फ़र्क़ु अन्नल मक़सूद मिन ज़कात सद्दुल खल्ला व दफ़ुल हाजा बिदलील अन्ना वजबत अजल हाजा वलैस कज़ालिकल उज़हिया लिअन्नल मक़सूद मिनहा इराक़तुद दम बिदलील अन्नहु लौ तसद्दक़ बिल ऐन क़ब्ल ज़ब्हि लम युज्ज़िही। ज़कात और कुर्बानी में फ़र्क यह है कि ज़कात से मकसूद गुरबा की मोहताजी को दूर करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है। इसकी दलील यह है कि ज़कात वाजिब ही इसलिए होती है कि ज़रूरियात को पूरा किया जाए, जबकि कुर्बानी का मामला इस तरह नहीं, बल्कि कुर्बानी से मकसूद खून बहाना है। इसकी दलील, अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के जानवर ज़बह करना से पहले सदका कर दिया तो कुर्बानी नहीं होगी,
یعنی قربانی کی جانور کو ذبح نہ کیا بلکہ جانور کو صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. خون بہائے گا تو قربانی ہوگی, خون نہیں بہائے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا سال بھر رہا ہو, اور قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر 10 ذی الحج کے طلوع فجر سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اتنے پیسے اس کے ملک میں آ گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا, تیسرا فرق کیا ہے؟ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% واجب الادا ہے. توجہ رکھنا, 100 میں سے 2.5 روپے, اور جبکہ قربانی کل مال کے محض 2.5% سے نہیں ہوتے, بلکہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے, اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو بس اوقات بہت تھوڑے سے پیسے لگیں گے. یعنی اگر سونا ہے 10,50,000 کا اور آپ نے قربانی کا بکرا لے لیا 25,000 کا, تو کتنا حصہ آپ نے دیا ہے؟ 20ویں سے بھی کم کا بنے گا. اور اگر آپ نے چاندی کا حساب کیا, آپ نے بکرا دیا مثلا 25,000 کا اور یہ بنتا ہے 87,675 کل, تو آپ نے تیسرا حصہ دے دیا. اور اگر آپ دینا چاہیں کوئی اچھا بکرا آپ دیتے ہیں 50,000 کا, تو آدھے سے زیادہ چلا گیا. تو قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کے کل مال کا 2.5% ہے, اور اگر آپ بنیاد قربانی میں چاندی کو بنا لیں گے تو بس اوقات صاحب نصاب کا آدھا مال صرف قربانی کے اندر چلا جائے گا. فرق ہو گیا. اچھا, چوتھا فرق, زکوٰۃ مسافر پر بھی واجب ہے جبکہ قربانی مسافر پر واجب نہیں. تو قربانی مسافر پر واجب نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے, اور ہم بھی بنیاد جو سونا بنا رہے ہیں بنیاد کے اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے. توجہ رکھنا. پانچواں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے اور قربانی کا وجوب منصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہے. تو ظاہر ہے اجتہادات میں گنجائش ہوتی ہے, منصوصات میں گنجائش نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم زکوٰۃ کو جو فرض کہتے ہیں تو زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے, آتوا الزکاۃ فرضیت منصوص ہے, لیکن ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے, اور قربانی کا وجوب یہ امر اجتہادی ہے, اجتہاد سے واجب قرار دیا. نمبر 6, زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کو جو نصاب بنایا یہ نصاب منصوص ہے. قربانی کے لیے جو چاندی یا زکوٰۃ کو ہم نصاب بنا رہے ہیں منصوص نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی امر ہے. حدیث تو ہے من کان لہ ساع من وجد ساعۃ, نصاب کا ذکر تو نہیں ہے نا. تو جہاں نصاب منصوص ہوگا اس کی حیثیت اور ہوگی, اور جہاں منصوص نہیں ہوگا بلکہ اجتہادی ہوگا تو اس کی حیثیت اور ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر بنیاد چاندی کو بنائیں تو حرج ہے, بنیاد سونے کو بنائیں تو حرج نہیں. نمبر 2, چاندی اور سونا اس کا جو نصاب ہے گزشتہ دور عہد رسالت خیر القرون میں فرق نہیں, قریب قریب تھے, اور آج ان کے تناسب میں بہت بڑا فرق موجود ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں اور قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں. جب آپ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں گے تو زکوٰۃ زیادہ لوگوں پر فرض ہوگی, غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا, اور جب بنیاد آپ قربانی میں سونے کو بنائیں گے تو پھر وہ آدمی جس کے پاس پیسے کم ہیں اس پر قربانی نہیں ہوگی تو حرج سے بچ جائے گا. اس لیے ہم نے بنیاد اس کو بنایا.